کہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو، صرف چھیڑ چھاڑ نہ ہو بلکہ یہ ہے کہ نکاح میں ان کا بھی غلط استعمال نہ ہو، وکف الاذی، اور یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تم راستے میں کوئی ایسی چیز نہ پھونکو جس سے کوئی کسی کو تکلیف پہنچے، تم ایسی کوئی بات نہ کرو جو دوسروں کے لیے باعث تکلیف ہو۔ آخر راستے جو ہے ان میں لوگ آس پاس لوگوں کے گھر بھی ہوں گے، تمہارا وہاں بیٹھنا جو ہے تمہاری غم باسی اور تمہارے کہے یہ بھی نہ ہو کہ اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو تکلیف ہو، نہ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف ہو، نہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو، اور نہ تمہاری کسی اور حرکت سے کسی شخص کو تکلیف ہو اور وہ لوگوں کے لیے باعث اذیت ہو۔ تو فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کف الاذی، تمہارا وجود جو ہے لوگوں کے لیے آرام پہنچانے کا باعث ہو، ان کے لیے راحت کا باعث ہو، ان کے لیے مدد کا باعث ہو، ورد السلام۔ پھر فرمایا تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں کوئی سلام کہتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، تو تم اس کا جواب دو۔ یہ ایک بات جو ہے نا، دراصل یہ اس طرح کی نہیں ہے کہ انسان کو بس ایک حدیث پڑھ کے سمجھے کہ میں نے حدیث پڑھ لی اور سن لی، ایک تہذیب کا ایک منظر ہے یہ، جہاں سے بھی دیکھیں گے آپ اسی تہذیب کی طرف اشارہ ہوگا جو شرافت اور انسانیت مبنی، رد السلام۔ سلام کا اپنا قاعدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سلام جب گزرو ایک دوسرے کے پاس سے تو کس طرح سے سلام کرو، سلام کے حقوق اس کے طریقے بتائیں، آداب بتائیں کہ کھڑا جو ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے۔ تو یہ آداب ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ بیٹھے ہوں گے تو لوگ آپ کو سلام کریں گے۔ اسلام کا کیا مطلب ہے کہ آپ دوسرے مسلمان کی سلامتی کی، اس کی خیریت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے کیا کوئی تہذیب ایسی ہے جس کا ہر فرد دوسرے سے جب ملتا ہے تو اس کو یہ حکم ہے کہ وہ اس کی سلامتی کی دعا کرے، السلام علیکم، اور پھر یہ کر دیا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، کھڑا جو ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ تو وہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں، لوگ آئیں گے سلام کریں گے، آپ ان کے جواب دیں، وہ آپ کی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، آپ ان کی سلامتی کی دعا مانگیں۔ آپ اس طرح سے دیکھیں کہ فرد کو جو بھی ملتے جلتے اٹھتے بیٹھتے جب سلام کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے دنیا کا کوئی اور معاشرہ اس طرح کا ہے جس کا ہر فرد جو ہے اس کو یہ حکم ہو کہ وہ دوسرے کے لیے خیریت کی، اس کی سلامتی کی دعا کرے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنكَرِ، اور پھر جسم اور مغز جو ہے وہ سب چیزوں کا یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر وہ کام کرو جس کے لیے تم یہ امت جو ہے اس کو دنیا کے اندر کھڑا کیا گیا، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، کنتم خیر امت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ اور بہترین امت یہ نہیں بتایا کہ بس تم بہترین امت کو کہہ کے چھوڑ دیا، نہیں، آگے یہ بھی بتا دیا کہ تم بہترین امت کیوں ہو، کن وجوہ کی بنا پر، کن اوصاف کی بنا پر تم بہترین امت ہو۔ یہ نہیں کہ کسی خاص پیغمبر کی تمہیں اب ان سے نسبت کا تعلق ہے تم بہترین ہوگا، نہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بڑائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ۔ تو اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ راستوں میں بیٹھ کے صرف گپ بازی نہیں ہے، دوادہ خیالات نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے جو ہیں اپنے مشورے نہیں ہیں، چاہے وہ ملکی امور کے ہوں، خاندانی امور کے ہوں، دوستوں کے باہمی امور کے ہوں، وہ بھی اپنی جگہ باتیں ساری ہیں، لیکن اصل کام کیا ہے، ٹھیک کا بند کیا ہے، امر بالمعروف کہ نیکی کا حکم دو۔ وہاں بیٹھے ہوئے بھی، وہاں جب کہ تم اس مشن کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، وہاں تو تم تمہارے خیرات کے لیے بیٹھے ہوئے اپنے ایک دوسرے کی جو رائے ہے ان کے کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ خوش طبعی اور خوش مزاجی کے لیے بیٹھتے ہو، ایک دوسرے کے احوال پرسش احوال کے لیے بیٹھے ہو۔ لیکن وہاں بھی فرمایا امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ وہاں بھی تم اصل فریضہ جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا، اس کو باشعور پیش نظر رکھنا ہے، اور وہ اصل فریضہ کیا ہے؟ امر بالمعروف، بڑائی کا حکم دینا۔ اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہے تو اس کو روکنا۔ اگر تمہارے لیے موقع ہے کہ تم امر بالمعروف کرو،
تو وہاں بیٹھے ہوئے بھی تم اس فریضے کو ادا کرو، اور جہاں تک تمہیں موقع ملتا ہے، جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے، تم دوسروں کو نیکی کا راستہ دکھاؤ، نیکی کا حکم دو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس کوشش سے کوئی دوسرا جو گمراہ آدمی ہے وہ راستے پہ آ جائے، اور تمہارا تو یہ فریضہ ادا ہو جائے گا، تمہارا تو یہ فرض ہے بحیثیت امت مسلمہ کے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو وہاں بیٹھ کے حکم غض بصر کا ہے، نیچی نگاہیں بیٹھ کے کرنے کا ہے، دوسروں کو اذیت سے محفوظ رکھنے کا ہے، سلام کہنے والوں کو اس کے جواب دینے کا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ نیکی کے حکم دینے کا اور برائی سے روکنے کا ہے، جو امت مسلمہ کا اصل فرض ہے اور جو امت مسلمہ کی پہچان ہے۔ یہ پہچان آج بھی اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو انشاءاللہ ہم خیر امت کے خطاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ امت بنیں جس کے یہ اوصاف ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وہو السمیع العلیم۔ سورۃ العنکبوت کی 56 سے لے کر 60 تک آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جسم انسانی ایک ایسی معجون تیار کی ہے جس میں ایک حصہ تو صرف مادی ہے کہ زمین سے کچھ اجزاء لیے ان کو آپس میں گوندھ کر جسم تیار کر دیا، ایک آسمان سے اس میں نور اتارا جس کو روح کہتے ہیں۔ انسان جو کچھ کرتا ہے نا، ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، جو کچھ بھی اعمال انسان سے سرزد ہوتے ہیں، ان کا سرچشمہ قلب اور روح، پہلے دماغ کہہ لیں، دل کہہ لیں، خیال وہاں آتا، وہاں فیصلے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہی نہیں۔ سوچ بچار جس کو کہتے ہیں، قوت نظریہ، سوچنے کے لیے ایک شے اللہ نے دی ہے، پہلے سوچتا ہے، صحیح سوچے غلط، وہاں فیصلہ ہو کر پھر وہ اشارہ کرتا ہے کہ زبان یہ کہے، ہاتھ یہ کام کرے، پاؤں ادھر کو جائے۔ پہلے قلب میں یہ نا خیالات پیدا ہوتے ہیں، دل دماغ میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے نا کہ صحیح کام کرے، وہ پہلے چشمے کو صاف کرے، جہاں سے یہ خیالات جنم لیتے ہیں، آزاد اس کے تابع، ہاتھ پاؤں وہی کام کریں گے جو دل دماغ کہے گا، اس کو صاف کرو۔ یہی بات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دل اگر ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہوگا، اور اگر دل خراب ہوگا تو جیسے سرچشمہ گندا ہے تو نہروں اور نالیاں پانی گندا ہی آئے گا۔ تو یہ دل کو صاف کرنے کا مقام جو ہے، یہی انبیاء علیہ السلام کا اصل مشن۔ بدقسمتی ہماری کہ ہر لفظ اپنا مفہوم کھو بیٹھا۔ اب تزکیہ جو کہا گیا تھا کہ پیغمبر امتوں کو پاک صاف کرنے کے لیے آتے زکی، وہ بھی بن گیا کہ خانقاہوں میں گھس جا رہا، وہاں چلے جانا وہ کرو اور یہ اللہ اللہ کرو۔
وہ بات جو تھی کہ زندگی میں پوری طرح منہمک ہو جاؤ، سارے کام کرو، کارخانوں میں دن رات کام کرو، کھیتوں میں کرو، عدالتوں میں کرو، کاروبار روکنے کے لیے دین نہیں آیا، شائستہ اور اچھے انداز سے کام کرنے کا طریقہ سکھانا ہے کہ کام سارے کرو، دوسری قوموں سے بڑھ کر کرو، مگر کرو ایک اچھے انسان کی طرح، صاف کرنے کے لیے آیا، میل دور کرنے کے لیے۔ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ۔ اب بات کیا ہے کہ یہ دل مر چکے، یہ آپ نہ سمجھیں کہ چاند پر پہنچ رہے ہیں اور یہ ساری چکا چون ظاہری جسم کی ترقیاں، روح مر گئی۔ اسی لیے کئی اچھے سائنسدان جو وہ بھی کہتے ہیں کہ اس دور کا اصل جو سانحہ ٹریجڈی وہ یہی ہے کہ انسان نے جسمانی پہلو سے بڑی ترقی کی، مگر اس کے ساتھ ساتھ روح ترقی نہیں کر سکی، اخلاقیات مر گئے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں جو ایجادیں تھیں وبال بن گئی، بم بن گیا، دنیا تباہ ہو گئی۔ حالانکہ یہ ایٹمی طاقت آپ دیکھتے ہیں کتنے کام اس سے اچھے لیے جا سکے، مگر آبادیاں برباد ہو رہی۔ یہ اس لیے کہ وہ دل جو فیصلے کرتا نا وہ نہیں، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اللہ کے رسول اسی لیے آئے اور یہی کام کرنا پڑے گا ہر دینی گروہ کو، وہ اکیلا ہو یا جماعت۔ اگر آپ دل کی صفائی کی کوئی بات نہیں کرتے، اس کا اہتمام نہیں کرتے، تو سارے واضح و نصیحت جو ہے نا ہوا میں اڑ جائیں گے۔ کیا کہ داڑھی بڑھا لو، ٹخنوں سے وہ اس کا تو دل ہی جو ہے وہاں کوئی وہ بنیادی چیزیں ہی نہیں جو ہے عمل کرائیں اسلام پر۔ آپ ڈیکوریشن کی باتیں کر رہے ہیں، بنیاد ہی نہیں، کوئی دیواریں نہیں، آپ اوپر کی باتیں کرتے ہیں، یہ رنگ روغن کر دو۔ پہلے دل جو ہے نا اس کا ہے علاج کرنا۔ اب دل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں، قرآن مجید سے بڑھ کر تزکیہ کی کوئی کتاب نہیں۔ آپ کچھ نہ پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، رک رک کر پڑھیں۔ جیسے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک آیت کو تم پڑھنا شروع کرو تو وہ ایک خزانہ ہے، آگے نہ بڑھو جب تک اس کے چاروں کونے جناب وہ سارے تم کھنگال نہ لو کہ ساتھ میں کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے جوں جوں پڑھتے جائیں گے نا اور تفسیریں اور کتابیں، آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس آیت سے آگے بڑھے کیوں، وہاں اتنا کچھ ہے کہ سب کو مل جاتا۔ اب سورہ عنکبوت کی یہ آیتیں میں نے جو پڑھی، یہ چند آیتیں ہیں، مگر آپ دیکھ لیں جتنے روگ ہیں، جتنی میل ہے ہمارے اندر جس سے ہم تباہ ہوتے ہیں، سب کا علاج ایسا صابن ہے، ایسا میل کاٹنے والا سامان ہے کہ اگر یہ چیزیں ذہن میں بیٹھ جائیں سب ٹھیک ہو جائے۔ اب بات کیا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ ہے چاند روزہ، مگر یہ چونکہ نقد ہے، اس کی لذتیں سامنے کی باتیں ہیں، انسان اس امتحان میں زیادہ جو ہے نا فیل ہو گئے، وہ اسی میں پھنس کر رہ گئے، اس شہد میں پھنس گئے ہیں۔ یہاں کی خوبصورت عورتیں، بنگلے، کوٹھیاں، حلال و حرام مال اور پیزا ہٹ اور سارے پھنس گئے۔ پرندہ جو ہے نا اس کے پر جو ہے نا وہ کٹ گیا ہے، وہ اڑ نہیں سکتا، آسمانوں کی طرف اڑنا جو ہے نا ختم ہو گیا۔ وہ اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ اصول کہتا سب بیکار باتیں ہیں، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نے یہی دنیا مزے کرو، کیا حلال ہو رہا۔ اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں، یہی سمجھاتے ہیں، بھرا ہوا کہ کلام اللہ اور یہی نیک لوگوں کا کہنا، دنیا کے سارے عقل مند اس پر متفق ہے، مشرق مغرب کے کسی امت کے بھی ہیں، آیا ہے تو جہاں میں مثل شرار دیکھ، کہ ہر وقت یہ سوچ کہ تو ایک نا شرارے کی طرح ہے، چنگاری جیسے ابھی ڈر رہی تھی بجھ گئی، بالکل ایک شرار کی طرح تیری زندگی، تو سمجھنا اتنے لمبے سال پڑے، آیا ہے تو جہاں میں مثل شرار دیکھ، دم دے نہ جائے زندگی ناپائیدار دے، یہ فانی زندگی کبھی دھوکہ نہ دے جائے تجھے، تو بیوقوف بن کر اس میں مگن ہو جائے، اسی وقت ٹائم ختم ہو جائے، دم دے نہ جائے زندگی ناپائیدار دے۔ اقبال کہتا تو ایک لمحے کے لیے آیا، ذرا شعلہ جلا اور بجھ گیا، اس عمر کو برباد کیوں کرتا؟ ایسے کام کر کہ جب تو اپنے اللہ کے سامنے جائے جس نے پیدا کیا شرمسار نہ ہو، وہاں شرمندہ نہ ہو کہ میں کیا کر کے آیا، کچھ کر کے جا جس کے نام وہاں ملے۔ جس نے بنایا وہ نادان نہیں ہے، نہ کھلنڈرا ہے، نہ بیوقوف ہے کہ دنیا اتنی بنا لی ہے، اس میں کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، لوگ کر رہے ہیں طرح طرح کے کردار دا اور مر جائیں مٹی میں مل جائیں، اس سے بڑا احمق راجہ کون ہو سکتا؟ معاذ اللہ ایسا خدا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا بہتان اپنے ذمہ کوئی نہیں سمجھا۔ اللہ کہتا ہے جو کہتے ہیں نا قیامت نہیں ہے، عدالت نہیں، یہ مجھے اتنی بڑی گالی دیتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر گالی نہیں، مجھ کو یہ سمجھتے کہ میں بیوقوف دیکھتا ہوں کہ یہ مظلوم ہے بیچارہ، اس کا کوئی حق نہیں یہاں کسی نے ادا کیا، کوئی انصاف نہیں اس کو ملا،
بیوہ کا بچہ جو اس نے پرورش کیا تھا بڑی محنت، پھانسی پر لٹ گیا، قاتل چھوڑ دیے تھانے دار نے اور اس بیوہ کے بچے پر کیس ڈال دیے، بنا کچھ نہیں، رشوت لے لی۔ اب یہ تماشا ایسے ہی اگر ختم ہو جائے تو پھر اس سے تو بہتر یہی ہے کہ آدمی سمجھے کوئی خدا نہیں معذر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر کی بدترین شکل قرار دیا کہ اگر تم کہتے رہو اللہ ہے مگر ساتھ یہ باتیں کہے تو اس سے بڑا میرا انکار ہے ہی، میں ایسا اللہ نہیں ہوں، یہ تمہاری من گھڑت بات ہے، میں وہ اللہ ہوں جو ہر شے دیکھ رہا ہے اور ہر شے کا فیصلہ کرے گا۔ اس لیے یہ زندگی جو ہے نا، اس کی قدر و قیمت دین پہلے دماغ میں بٹھاتا ہے کہ یہ چند روزہ ہے تھوڑی سی مگر اس کی قیمت بہت ہے، یا اس کے بدلے میں ہمیشہ کی لعنت تمہارے گلے میں پڑ جائے گی، جہنم میں جاؤ گے، تھوڑی دیر آگ بجھے گی نہیں، یا اس کے بدلے میں وہ انعام ملے گا ابدی سلطنت، ایسی بادشاہی کہ دنیا کی ساری بادشاہیاں اکٹھے کرے تو ادنا جنتی کی بادشاہی کے برابر، جو جی چاہے گا وہاں ملے گا، کیوں خسارے کا سودا کرتے۔ اور نادانوں، آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے زندگی ناپائیدار دے۔ یہ فانی زندگی کہیں تمہیں بیوقوف نہ بنا دے اور ساتھ نہ چھوڑ جائے، بے وفائی کر دے تو روتے رہ جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں سے جو کچھ تم نے بچا کر لے جانا نا، قدم قدم پر دنیا، اللہ کے رسول علیہ السلام جب شب معراج اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو ایک عورت خوبصورت سامنے آئی، آوازیں دے رہی تھی، آپ نے توجہ نہیں کی، تو جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول یہ دنیا پوری طرح سمری ہوئی بنی ہوئی، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت میں سے ایک بھی نہ بچتا، سب گمراہ ہو جاتے۔ شکر ہے کہ آپ نے توجہ نہیں کیا، بہت سے بچ جائیں گے۔ دنیا بالکل ایک عروسہ ایسی دلہن کی طرح ہے کہ لوگ پھنس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہاں سے بچا کر لے جانا ایمان کو، رستے میں کھلونے آئیں گے، کھیل تماشے آئیں گے، بڑی لذتیں آئیں گی، مگر تم اس طرح اللہ کی عدالت میں پیش ہو جیسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آسان نہیں کہ یہ بازی، اسی لیے تو جنت مل رہی ہے اس کے وجہ کہ بڑا مشکل کام ہے، عہدے مل رہے ہیں، عورتیں مل رہی ہیں، کوٹھیاں بنگلے مل رہے ہیں، لاتے ہیں لوگ بلینک چیک کے لکھ لو، چھوڑ دے، اللہ کی رضا کے لیے ان کو دفع کرے۔ اور یہی کہتا گزرا دل با کسے نہ باختم با دو جہاں نہ ساختم۔ کتنی مشکل بات ہے کہ دونوں جہان ادھر ادھر کھڑے بلاتے رہے، یہ آنکھیں بند کر کے بس اللہ کی طرف دیکھتا چلتا گیا، اس لیے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا کہ سب بیکار چیزیں ہیں، میرا سفر جو ہے نا خراب نہ ہو جائے۔ دل با کسے نہ باختم با دو جہاں نہ ساختم۔ وہاں اللہ کے سامنے پیش ہوا تو کہا کہ میں نے دونوں جہانوں سے دل نہیں لگایا، اللہ اتنی دنیا تھی تیری رون کو بڑی، میرے ساتھی پھنسے ہوئے تھے، میں مرض کے ساتھ روٹی کھاتا رہا، میرے بچے بھوکے رہتے رہے، وہ روتے رہے، مانگتے رہے مجھ سے کہ ابا جی لوگوں کے بچے عیش کر رہے ہیں، میں نے بات کی، دل با کسے نہ باختم، میں نے کسی کے ساتھ دل نہیں لگایا، با دو جہاں نہ ساخت، دونوں جہانوں کے ساتھ میں نے نہیں بنائی۔ من با حضور تو رسم روز شماری، اللہ میری صرف یہ دعا ہے کہ میں اسی طرح تیری بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہو کہ تو خود مانے کہ یار تجھے کوئی بات اپنی طرف باہر نہیں کر سکی، تو نے آنکھ اٹھا کے ہی نہیں دیکھا کہ دنیا میں یہ دعا کرتا ہے کہ دل با کسے نہ باختم با دو جہاں نہ ساخت، من با حضور تو رسم روز شماری۔ کہیں کہتا کفے خاکے کے دادی از محبت کی میاسا، تو نے مٹھی خاک مجھے دی، چھوٹا سا جسم، مگر میں نے محبت کی اکسیر سے، محبت کی چٹکی سے اس کو سونا بنا دیا۔ جیسے کہتے ہیں نا اکسیر ہوتی ہے وہ ڈالتے ہیں تو تانبا سونا بن جاتا، کہتے ہیں یہ فانی جسم کفے خاکے کے دادی از محبت کی نیاسا، تیرے پیار اور محبت سے میں نے اس کو کینیا بنا دیا کہ فردہ چمر رسم روزے تو ازمن ارم وہاں کھائی، کیونکہ میں جانتا ہوں کب جب دوبارہ میں تیرے سامنے جاؤں گا تو تو کہے گا کیا سوگات لایا، تحفہ مانگے گا تو میں یہ دل رکھ دوں گا کہ میرے دل میں چیر کر دیکھ رہا ہے تیرے سوا کسی کی محبت ہے۔ اب اس کو بچانے کے لیے جو راستے میں گھاٹیاں، کہیں لالچ ہے، کہیں خوف ہے، طمع اور ڈراوے، ہار جاتے ہیں مسافر، کوئی لالچ میں پھنس جاتا ہے، کوئی ڈر کی وجہ سے چھوڑ جاتا، تو اللہ کہتا ہے بڑے پیارے انداز میں، یقین جانے کتنی دل نواز آواز ہے۔ اسی لیے جو کہتے ہیں نا قرآن مجید اللہ تعالیٰ ایک ہی بار لکھ کے دے دے، سوچتا رہتا اللہ ایک ہی بار لکھ کر دے دے، یہ کیوں اس طرح وہی اترے؟ اللہ نے کہا کوئی کتاب لکھ رہا، اللہ کتابیں لکھنی ہوتی مولویوں کی طرح وضو کے مسائل پر نکاح چلا، یہ کتاب ہے، یہ تو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام ان کے ساتھی تحریک دکھ اٹھا رہے ہیں،
طرح طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، دل کانپتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارے چھوڑ نہ جائیں، تو تسلی